السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبر۔ روسی صدر کا 2 روزہ دورہ ہندوستان اور روس کے تعلقات کو نئی جان دینے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان دوستی پہلے ہی مغربی اقوام کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اب وہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس دوستی کو توڑنا آسان نہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 2030 تک ہندوستان اور روس کے تجارتی تعلقات کو بحال کرنے کا منصوبہ تیار ہے۔ روس کے صدر پوٹن ہندوستان روس تعلقات اور تعاون کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر ہندوستان پہنچے ہیں اور ان کا یہ دورہ اہم ہے۔ کل سے مودی پوٹن کے جوڑی کی طرف سے جو ہمدردی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مغربی دباؤ کے باوجود وہ روایتی شراکت داروں کے طور پر ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ پی ایم مودی نے کہا ہے کہ وہ ہندوستان اور روس کے 25 سال کے تعلقات پر استوار کریں گے۔ وہ ہمارے تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دیں گے اور انہوں نے مل کر 2030 تک تجارتی منصوبہ تیار کیا۔ ہندوستان روسیوں کو 30 دن کا مشرقی سیاحتی ویزا مفت فراہم کرے گا۔ یہ سہولت سولو اور گروپ دونوں مسافروں کے لیے دستیاب ہوگی۔ پی ایم مودی نے کہا کہ یوکرین کے معاملے پر ہندوستان اور روس کے درمیان بات چیت ہوئی ہے اور ہندوستان اس معاملے میں صرف ایک ملک نہیں بلکہ امن کا حامی رہا ہے۔ روس کے صدر پوٹن نے آج جمعے کے روز ہندوستان کو یقین دہانی کرائی کہ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے کے وسیع تر دباؤ کے حصے کے طور پر ایندھن کی بلا تعطل سپلائی کی جائے گی۔ یہاں ہندوستان میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ایک مشترکہ پریس بریفنگ میں روس کے صدر پوٹن نے کہا، ہم بڑھتی ہوئی ہندوستانی معیشت کے لیے ایندھن کی بلا تعطل ترسیل جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب دونوں ممالک نے متعدد معاہدوں پر دستخط کیے، جس میں کھاد اور فوڈ سیفٹی سے لے کر شپنگ اور میری ٹائم لاجسٹکس تک کے شعبوں کا احاطہ کیا گیا، اور وزیر اعظم ہندوستان نریندر مودی نے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، ہندوستان اور روس نے 2030 تک تجارت کو بڑھانے کے لیے اقتصادی تعاون کے پروگرام پر اتفاق کیا ہے۔ کرملن کے ترجمان پیسکوف نے اس ہفتے کے اوائل میں کہا تھا کہ روس بھارت کو تیل کی برآمدات میں دوبارہ اضافہ کرنے کی توقع رکھتا ہے اور مغربی پابندیوں کی وجہ سے ہونے والی موجودہ کمی کو ایک بہت ہی عارضی مرحلے کے طور پر دیکھتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے رام اللہ کے شمال مشرق میں واقع شہر المزرع الشرقیہ میں 5 تاریخی نوادرات ضبط کر لیے ہیں۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے اسرائیلی سول انتظامیہ کی ٹیموں کے ساتھ قصبے کے ایک پہاڑی علاقے پر چھاپا مارا اور آثار قدیمہ کی جگہ سے 5 بازنطینی دور کے تاریخی ستون قبضے میں لیے۔ حالیہ اسرائیلی میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا ہے کہ یہ کالم ضبط کیے گئے ہیں کیونکہ فلسطینی علاقے میں عمارتیں تعمیر کر رہے تھے اور تاریخی نوادرات کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ فلسطینی سیاحت و آثار قدیمہ کے وزیر ہانی الحائق نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں نے مکمل یا جزوی طور پر 316 آثار قدیمہ اور تاریخی مقامات کو تباہ کر دیا ہے اور یہ حملے فلسطین کی تاریخ کو مٹانے کے لیے جنگی جرائم ہیں۔ تنظیم آزادی فلسطین کے کمیشن برائے آباد کاری کے سربراہ میاں شعبان نے پہلے کہا تھا کہ اسرائیل مغربی کنارے کے شہر نابلس کے قریب سباستیا اور برقے کے قصبوں میں 1137 ایکڑ زمین ضبط کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے، اس بہانے کہ وہ آثار قدیمہ کی حفاظت کرے گا۔ اسرائیل کی سرکاری نشریاتی ادارے نے رپورٹ کیا ہے کہ غزہ میں حماس مخالف مسلح فلسطینی گروہ کے سربراہ کو ہلاک کر دیا گیا۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق یہ واقعہ ان اسرائیلی کوششوں کے لیے دھکا قرار دیا جا رہا ہے جن کا مقصد اسلامی مزاحمتی تحریک کے خلاف فلسطینی قبائل کی حمایت حاصل کرنا ہے۔ یاسر ابو شباب جو جنوبی غزہ کے اسرائیل کے زیر قبضہ رافع میں مقیم ایک بدوئی قبائلی رہنما تھے، غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے ابھرنے والے متعدد چھوٹے حماس مخالف گروہوں میں سب سے نمایاں گروہ کی قیادت کر رہے تھے۔ حماس انہیں مخبر قرار دے چکی ہے اور اپنے جنگجوؤں کو انہیں قتل یا گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان کے گروہ پاپولر فورسز کے فیس بک صفحے پر ابو شباب کی صورتحال کے بارے میں فوری طور پر کوئی اطلاع پوسٹ نہیں کی گئی ہے۔ جون میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے اعتراف کیا تھا کہ اسرائیل نے اینٹی حماس قبائل کو اسلحہ فراہم کیا، اگرچہ اس کے بعد سے اسرائیل نے اس پالیسی کی مزید تفصیلات شاذ و نادر ہی جاری کی۔ ابو شباب کی ہلاکت کی خبر اسرائیلی میڈیا بشمول اسرائیلی سرکاری نشریاتی ادارے کان نے ایک سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے دی ہے۔ ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک نے کہا ہے کہ وہ آسٹریلیا کے اس قانون کی تعمیل کرے گا جس کے تحت 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی ہوگی۔ فرانسیسی خبر رساں NCAFP کے مطابق آسٹریلیا کا دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا قانون 10 دسمبر سے نافذ ہوگا، جس کے تحت مشہور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ویب سائٹ جیسے ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور یوٹیوب پر پابندی عائد کی جائے گی۔ اگر کمپنیاں مناسب اقدامات کرنے میں ناکام رہے تو انہیں 50 ملین آسٹریلین ڈالر
जुर्माना हो सकता है। टिकटॉक ने कहा है कि जिस दिन ये कानून नाफिज होगा, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों को ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी वो अब अपना अकाउंट बरकरार रख सकेंगे, ना ही बना सकेंगे। जिन बच्चों का पहले से अकाउंट मौजूद है, इन्हें नोटिफिकेशन मौसूल होगा कि वो अपने मौजूदा अकाउंट को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और ये गैर कारकर्द हो जाएगा। अगर उन्होंने पहले अपना कंटेंट पोस्ट किया है तो वो अब दूसरों के लिए टिकटॉक पर देखने को दस्तयाब नहीं होगा। तुर्की ने इस बात पर जोर दिया है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी को खित्ते में इजराइल की कार्रवाइयों के खिलाफ फैसलाकुन इक़दाम करने की जरूरत है। तुर्क वज़ारत दिफा के तर्जुमान ज़की अकतुर्क ने आज सवार प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि इजराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे और यरूशलेम में अपनी जारियत जारी रखी है और शाम और लेबनान को गैर मुस्तहकम करने के लिए तौसी पसंदाना पॉलिसियाँ अपनाई है। उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा को पुरअज़्म और काबिल निफ़ाज़ अज़्म का मुज़ाहरा करना चाहिए और इजराइल के ऐसे इक़दामात के खिलाफ इक़दाम करने चाहिए जो इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को ख़तरे में डाल रहे हैं। उन्होंने गाज़ा को इंसानी इमदाद की बिलातातुल और महफूज फराहमी, फौरी शहरी ज़रूरियात की फराहमी और जंगबंदी की शराइत के मुकम्मल निफाज़ पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इनको यकीनी बनाना वसी खित्ते में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। सेक्रेटरी दिफाई सनत खालिद गोरेगोन का कहना है कि तुर्की की दिफाई और हवाबाजी की बरामदात जनवरी ta नवंबर के दौरान साल ब साल 30% बढ़कर $7.5 अरब तक पहुंच गई है, जो एक रिकॉर्ड सतह है। गोरेगोन ने तुर्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एन सोशियल पर लिखा है कि दिफाई हवाबाजी सनद बरामदात नवंबर 2025 में गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 22% बढ़कर $747 मिलियन तक पहुंच गई है। गोरेगोन ने कहा है कि इस रफ्तार के साथ हमारा शोबा न सिर्फ नवंबर में इजाफे के साथ बल्कि पूरे साल की कारकर्दगी के साथ भी एक नया रिकॉर्ड कायम कर गया। महज 11 महीनों में हासिल हुए हमारे बरामदी आदाद शुमार ने तमाम सालाना रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस कारकर्दगी के साथ शोबे आला कदर के इजाफे वाली मसनूआत में मुसलसिल नमो बरकरार है, बरामदी हजम में तोसी हुई है और आलमी मंडियों में इस शोबे ने अपनी मुसाबिकत मज़ीद मजबूत की है। सऊदी अरब के शहर जिद्दा में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के आगाज़ के मौके पर हॉलीवुड, बॉलीवुड और मशरिक़ व सतह व शुमाली अफ्रीका की फिल्म इंडस्ट्री के बैनुल-अक़वामी सितारे रेड कारपेट पर जलवागर हुए। फेस्टिवल का 2025 एडिशन 4 दिसंबर से शुरू हुआ, जो 13 दिसंबर तक जिद्दा के तारीखी इलाके अल-बिल्द में जारी रहेगा। अल-बिल्द फेस्टिवल का मुस्तकिल मुकाम है। जुमेरात की शाम रेड कारपेट पर ऑस्कर अवार्ड याफ्ता एड्रियन ब्रोडी, अमेरिकी अदाकाराएं क्वीन लतीफ़ा, क्रिस्टिन डेंसिट, जेसिका अल्बा और यमा थर्मन क्यूबा व स्पेन के अदाकारा बरतानवी अदाकार डैनियल कालविया और बरतानवी गुलकारा रीता ओरा मौजूद थे। मशरक़ी सतह से सऊदी स्टार सारा तैयबा रेड कारपेट पर जलवागर हुई, जिनके साथ ज़ीना मक्की, हिना मंसूर और दीगर भी शरीक थे। सऊदी अरब के शहर जिद्दा में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 5वें एडिशन का आगाज़ हो गया। जुमेरात की शाम हॉलीवुड, बॉलीवुड और मशरिक़ी सतह और शुमाल अफ्रीका की फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार रेड कारपेट पर देखे गए। इस मौके पर बॉलीवुड अदाकारा ऐश्वर्या राय के साथ एक सवाल व जवाब का सेशन भी मुनक़िद हुआ, जिसमें उन्होंने सऊदी अरब में पुरतपाक और फराग दिलाना इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। ऐश्वर्या राय ने सऊदी अरब की सकाफत और यहाँ के फराग दिलाना रवैये की भी तारीफ की है। सऊदी मुमलिकत में मौजूद सयाहती मकामात को मुतारिफ कराने के लिए शुमाली मंजिल के उन्वान से कम्युनिटी इनिशिएटिव का आगाज़ किया गया है, जो ऐसे अफराद के लिए हैं जो सफ़र और नए मुकामात की तलाश में दिलचस्पी रखते हैं। अखबार 24 के मुताबिक इक़दाम के तहत मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाक़ों में कुदरती मकामात और सकाफती आसार को नुमायाँ किया जाएगा, ताकि लोगों को इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो सके। इस इनिशिएटिव के तहत मुख्तलिफ रूट्स पर सफ़र किया जाएगा, जिनमें जनूबी, मशरक़ी, मगरबी और वसती इलाक़े शामिल हैं। रियाद से शुरू होने वाला सफ़र हायल रीजन से होता हुआ अल-उला पहुँचकर तुबुक रीजन पर ख़त्म होगा, जहाँ मुख्तलिफ रेतीले और चट्टानी इलाक़ों व मुनफरिद कुदरती मकामात का मुशाहदा किया जाएगा। टूर के निगरान खालिद अब्दुर्रहमान का कहना था कि अल-उला का मुकाम सयाहती, सकाफती और कुदरती रैनियों से भरपूर और आलमी सतह पर भी मशहूर है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इनिशिएटिव का मकसद सयाहती मकामात के इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस में होने वाली तरक्की पर भी रोशनी डाली जाएगी, जिसके लिए गाड़ियों में ग्राउंड टूर किए जाएंगे। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा की मालाकंड यूनिवर्सिटी में सिल्वर जुबली की मुनासिबत से 3 रोज़ा रंगारंग तकरीबात मुनक़िद की गई, मगर इस मेले में हुई रिवायती रक़्स ने नया तनाज़ा पैदा कर दिया है। यूनिवर्सिटी के यौम तासीस की तकरीब में तलबा के साथ जामे के प्रोफेसर साजिद ने भी रिवायती पुश्तो रक़्स अतन पेश किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा हो गया।
شعبہ پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ساجد خان کے روایتی ڈانس پر سب سے پہلے ایک تنظیم اسلامی جمعیت طلباء کی طرف سے تنقیدی بیان سامنے آیا، جس میں استاد کی رقص کو غیر اخلاقی قرار دے کر ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ مالاکنڈ سے تعلق رکھنے والے نعمان خالد کہتے ہیں کہ جامعہ کے پروفیسر کا طلباء و طالبات کے درمیان ڈانس کرنا غیر مناسب ہے۔ استاد اور شاگرد کے درمیان ایک احترام کا رشتہ ہونا چاہیے۔ اگر پروفیسر طالبات کے سامنے ڈانس کرے گا تو پھر احترام ختم ہو جاتا ہے۔ جامعہ ملاکنڈ کے طالب علم حبیب اللہ کا کہنا ہے کہ مخلوط میوزک کی محفل کی وجہ سے لوگوں نے تنقید کی۔ انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ وہ طلباء کے لیے الگ تقریب کا انعقاد کرتے تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایکسپو کے اختتام پر پشتو موسیقی اور رتن رقص پیش کیا گیا، جس میں فیکلٹی، اسٹاف اور طلباء نے مل کر رقص کیا، جبکہ طالبات نے تالیاں بجا کر ان کی پذیرائی کی۔ ہندوستان میں انڈیگو ایئر لائنز نے آج جمعے کو تقریباً 500 پروازیں منسوخ کر دی، کیونکہ ملک کی سب سے بڑی ایئر لائن کو شدید آپریشنل بحران نے گھیر لیا ہے، اور جس نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے نئے پائلٹ ڈیوٹی ٹائم ضوابط کی منصوبہ بندی نہیں کی۔ یہ منسوخی، جو اب اپنے 4تھے دن میں داخل ہو گئی ہے، انڈیگو کے نیٹ ورک کو مفلوج کر دیا ہے اور ہزاروں مسافروں کو محصور کر دیا ہے۔ انڈیگو بھارت کی ملکی ہوابازی مارکیٹ کا 60% سے زیادہ کنٹرول رکھتی ہے۔ ایئرپورٹ حکام نے کہا ہے کہ ایئر لائنز ممبئی میں 104، بنگلور میں 102 اور حیدرآباد میں 92 پروازیں منسوخ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ دہلی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے نے تصدیق کی کہ آج کی تمام 235 انڈیگو پروازیں گراؤنڈ کر دی گئی ہے۔ انڈیگو نے اس افراتفری کا الزام بھارت کے نئے پائلٹ قواعد کے نفاذ میں غلط فہمی اور منصوبہ بندی کے خلا پر عائد کیا ہے، جو 1 نومبر سے نافذ العمل ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ ان کی انتظامیہ کا غزہ کے لیے تیار کردہ منصوبے کا اگلا مرحلہ جلد ہی شروع ہونے والا ہے۔ ڈان نیوز میں شائع عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ اعلان انہوں نے ایک ایسے وقت میں کیا جب خطے میں تشدد کی نئی لہر اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا کہ وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں جب ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ دوسرا مرحلہ کب شروع ہوگا، تو ٹرمپ نے براہ راست جواب دینے سے گریز کیا اور کہا کہ یہ عمل اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ عمان کی حکومت نے سال 2026 سے فلپائنی شہریوں کو 2 ہفتوں تک بغیر ویزا ملک میں داخلے کی اجازت دینے کا منصوبہ بنایا ہے۔ عمان کے سفیر برائے فلپائن کے مطابق اس اقدام کا مقصد سیاحت کو فروغ دینا اور دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ گلف نیوز کی رپورٹ کے مطابق یہ اعلان فلپائن کے میٹرو مینیلا کے مالیاتی مرکز مکاتی سٹی میں عمان کے قومی دن کی تقریب کے دوران کیا گیا، جہاں حکام نے بتایا کہ فلپائنی سیاح جلدی مختصر دورانیہ کے لیے بغیر ویزا سلطنت عمان میں داخل ہو سکیں گے۔